کانورسیشن کی, اس گفتگو کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ ہمارے اوپینینز بھی فرق ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم رائے فرق رکھتے ہیں دونوں لوگ, ہمارے جذبات بھی بہت ہائی ہوتے ہیں, ہم دونوں ہی بات کو لے کے جذباتی ہوتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ جو نتائج نکلیں گے اس بات کے وہ ہمیں تو افیکٹ کریں گے لیکن ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو بھی افیکٹ کریں گے. تو اس پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اینڈ پہ آخری یہ ہمارا یعنی کہ پرنسپل ہے, تو اس کو میں ایک دفعہ پھر آگے آنے والے دنوں میں دہراؤں گی شروع سے. تو ڈیسیجن میکنگ سب سے پہلا تو یہ تھا نا کہ کمانڈ میں چلے جائیں, کہ آپ کسی کو اپنے آپ کو یعنی کہ اس میں انوالو کیے بغیر جو ہے ڈیسیجن لے لیں, کسی کی کمانڈ بس سن لیں. دوسری یہ ہے کہ کنسلٹ کر لیں کسی کو جس کو جو رائٹ اپروپریٹ پرسن ہے جو کہ آپ کی مدد کر سکتا ہے, اس کو انوالو کر لیں اس چیز میں اور وہ آپ کی مدد کر دے, اس میں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے. کہ جیسے آپ کا فار ایگزامپل جیسے آپ کا صاحب کا بیچ میں کوئی آ جاتا ہے, اختلاف آ جاتا ہے, تو یو کوڈ انوالو می یا ڈاکٹر اعجاز جو ان کے کاؤنسلرز ہیں یا ڈاکٹر صداقت کو, معاملہ حل ہو جائے گا. پہلے خود ریزالو کرنے کی کوشش کریں, نہیں حل ہوتا تو ہمارے پاس آ جائیں, ہم بیچ میں میڈیٹر بن جائیں گے, اور ہمارا کام نہیں ہے کسی کی سائڈ لینا, تو جو کریکٹ ایکشن ہوگا وہ ہم آپ دونوں کو سجیسٹ کر دیں گے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. اچھا, ووٹ بیسٹ آپ اپنی ملٹیپل آپشن سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس پہ ووٹنگ کر لیتے ہیں کہ یہ کر لینا چاہیے, یہ کر لینا چاہیے, جس میں دونوں کا اگریمنٹ ہو, جس پہ دونوں پارٹیز اگری کر رہی ہیں سب سے زیادہ, اس چیز کو کر لیں, چاہے وہ ایک ذرا آپ کو بات تھوڑی کڑوی کیوں نہ لگ رہی ہو, یا چاہے وہ آپ ہی کا سجیسٹڈ پوائنٹ آف ویو نہ ہو, یعنی کہ آپ نے یہ سجیسٹ نہ کیا اگلے نے کیا بٹ یو تھنک اٹ ورکس, تو اس پہ ووٹنگ کر لیں اور جس کے زیادہ ووٹس ہوں گے اس کو فالو کر لیں. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ زیادہ تر اس طرح کی کانورسیشنز میں استعمال نہیں ہوتا جہاں لوگ زیادہ ہوں, جہاں سٹیکس تھوڑے ہائی ہوں, اور جہاں پہ ملٹیپل لوگ انوالوڈ ہوں, تو وہاں پہ یہ ووٹنگ بہتر چلتی ہے. جیسے لیٹس سے فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے اور ان کی ایک میٹنگ چل رہی ہے, تو اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی ہم نے جو نیا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے تو وہ کیا کرنا ہے لانچ, تو پیپل ول گیو دیئر آئیڈیاز, تو اس پہ ووٹنگ کر لی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ اچھا لگ رہا ہے, اور اس پہ پھر بلڈ اپون بھی کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو امپروو دیٹ فردر. ڈیسائیڈ تو کر لیا کہ یہ کرنا ہے, لیکن پھر اس کے آگے بلڈ اپون کرتے ہیں کہ اس کو اور بہتر امپروو کیسے کریں. یہ بھی چیز ہوتی ہے. یہاں جو کانورسیشنز ہوتی ہیں جو ایک ایڈکٹ کی اور فیملی کی ہوتی ہے, اس میں ووٹنگ آئی وونٹ سے کہ اتنا کام کرتی ہے. اس وجہ سے ووٹنگ کی طرف تو ہم جاتے بھی نہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگوں کے درمیان اختلافات ہو ان کو سیم پیج پہ لا کے ختم کیا جائے, کنسنسس تک لے کے آیا جائے, کہ جس میں سب لوگوں کی رائے ایک جیسی ہو نا, کہ اگر ملٹیپل لوگ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ انڈورز ہو جائیں, تو ایک یہ چیز ہوتی ہے. جو یہ انٹرونشن ہوتا ہے آپ لوگوں ناٹ دا انٹرونشن جو یہاں پریزنٹ ہوتا ہے, انٹرونشن جو ٹپکلی باہر کے ملکوں میں پہلے پریزنٹ ہوتا ہے, جس کی بیسس پہ علاج میں جانے کے رجوع کیا جاتا ہے یا بات کی جاتی ہے, تو وہ ایک قسم کا کنسنسس یہ ہوتا ہے کہ سب گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں, تو سارے اکٹھے مل کے آپ کو سناتے ہیں کہ جی یہ وجوہات ہیں, ان وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے کائنڈلی علاج میں چلے جائیں. تو اس کے کچھ پروز بھی ہیں, اس کے کچھ کونس بھی ہیں, ہر چیز کے پروز اینڈ کونس تو ہوتے ہی ہیں. تو ان 4 طریقوں سے جو ہے آپ ڈیسیجن میکنگ کی طرف جا سکتے ہیں, کمانڈ, کنسلٹ, ووٹ یا کنسنسس. کروشل کانورسیشن تو صورت میں ہوگی جب ایک انسان تھوڑا سا ریسیپٹیو ہے, بات سننے کے لیے ریڈی ہے. کروشل کانورسیشن ایک اس انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا, تو پھر وہ مونولوگ ہے, پھر وہ تو کانورسیشن ہے ہی نہیں. پھر تو وہ صرف آپ کے اینڈ سے ہی بس باتیں ہیں جو آپ سنائے جائیں گے اور اگلا سنتا جائے گا یا اگلا جو بھی اس کا ریاکشن دے گا, بٹ وہ کبھی بھی کانورسیشن میں تبدیل نہیں ہوگا. کانورسیشن میں وہ تب بدلے گا جب کہ آپ بھی ریڈی ہوں گے ٹو لسن ٹو سم تھنگس. یو ول آلسو بی ایبل ٹو ہیئر ادر پرسنس پوائنٹ آف ویو, جو ہم نے بات کی تھی ایکسپلور ادرس پاتھ کی, کہ اگلے کا پوائنٹ آف ویو بھی تو پھر لے سکتے ہیں نا آپ, اور ساتھ ہی ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہ چیز اس میں کانورسیشن ہوگی. پھر آتے ہیں کہ ہاؤ یو کین چوز. تو اس میں 4 امپورٹنٹ کویشچنز ہوتے ہیں جو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اس تمام بات چیت میں جو ڈیسیجن لے رہے ہیں اس میں ہو کیئرس. تو ہو کیئرس, کون اس تمام چیز میں کیئر کرتا ہے, اسٹیک ہولڈر کون ہے اس تمام چیز میں, ہو نوز, کس کس کو پتہ ہے یہ تمام بات چیت کا جو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کس کس کو پتہ ہے, ہو مسٹ اگری, کہ
کس کس کو ہماری بات کے ساتھ متفق ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہاؤ مینی پیپل از اٹ ورتھ انوالونگ, یعنی کہ کیا ضروری بھی ہے کسی تیسرے بندے کو انوالو کرنا یا اس سے زیادہ لوگوں کو انوالو کرنا. یہ جو ہے ساری بات ہوتی ہے. پھر ہے کہ یو میک اسائنمنٹس اینڈ یو پٹ دا ڈیسیژنز انٹو ایکشن. اس میں آپ رسپانسبلٹی اسائن کر دیتے ہیں لوگوں کو. جو کروشل کانورسیشن آپ کی ہو رہی ہے جس کے ساتھ, اس میں آپ وہ رسپانسبلٹیز ڈال دیتے ہیں کہ کون اس میں انوالو ہوگا. فار ایگزامپل میری اور آپ کی لیٹ سے کانورسیشن ہے, تو میں آپ کو کچھ ٹاسک دے دوں گی, میں آپ کو کچھ رسپانسبلٹی دے دوں گی, آپ کو کوئی ٹاسک دے دوں گی کہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے ان لوگوں کو انوالو کرنا, آپ نے آپ کے والد صاحب کو, ان کی سسٹرز کو, ان کے بھائی کو انوالو کرنا ہے, اور ان کی یہ ساری رسپانسبلٹی ہوگی. جو کہ دوسرا ہے کہ ہو ڈز وٹ. پھر تیسرا ہے کہ بائی وین, کہ کب تک یہ چیز ہو جانی چاہیے. ٹائم فریم بھی سیٹ کر دینا ضروری ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں کہ ود ان 1 ویکس ٹائم یا ود ان 2 ویکس ٹائم یہ کام ہو جانا چاہیے, اس سے ڈیلے نہ ہو. ایک ٹائم فریم سیٹ ہو جائے گا تو اس کو فالو اپ کرنا بھی آسان ہوگا. اینڈ وہ لاسٹ چیز ہے کہ ہاؤ ول یو فالو اپ, پھر کہ آپ اکاؤنٹیبل کیسے ٹھہرائیں گے اس بندے کو جس کو آپ نے ٹاسک اسائن کیا ہے. وہ اکاؤنٹیبلٹی ٹھہرانے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فیڈ بیک دے دیں, ریٹن کوئی فیڈ بیک دے دیں, کوئی آبزرویبل ایکشنس کو دیکھ لیں, کوئی میرٹ پہ ان کو ڈیل کرنا دیکھ لیں کہ وہ ایسی کوئی چیز کر رہے ہیں تو اس پہ سامنے ہی نظر آ جائے ہمیں. تو کس طریقے سے اس کو فالو اپ کیا جائے گا جو آپ نے رسپانسبلٹی دی ہے کسی کو. اینڈ لاسٹلی ان تمام چیز کو ڈاکیومنٹ کر لیں فار لیٹر یوز ایز ویل, اینڈ آلسو جسٹ سو کہ یو ڈونٹ فرگیٹ ٹو ریممبر کہ ہماری یہ پوری کانورسیشن ہوئی تھی, یہ ڈیسیجنس بنے تھے, اس ڈیسیجن کے نتیجے میں یہ رسپانسبلٹی ان لوگوں کو اسائن کی گئی تھی, اور یہ سارے فیکٹرز تھے اس میں, اور ہم نے اس کو ڈاکیومنٹ کر لیا ہے. اس کو ہم نے آن اے پیس آف پیپر رکھ لی ہے. کانٹریکٹ تو نہیں ہوگا بٹ اٹس جسٹ آن اے پیس آف پیپر. جیسے گول سیٹنگ کی جاتی ہے تو گول سیٹنگ کا کہا جاتا ہے کہ اس کو پیس آف پیپر پہ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کہ میموری میں رکھیں, بھول جاتی ہیں چیزیں. پیس آف پیپر پہ لکھ کے سامنے ہوگا, آتے جاتے اس کو دیکھتے رہیں گے. تو دس فنشز اپ آر کروشل کانورسیشن کا ٹاپک. فائنلی پورے 7 پرنسپلز ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ کے اپنے لیے پھر ہوگا نا, یہ کروشل کانورسیشن میں تو نہیں ہوگا. دس ول بی جسٹ فار یور سیلف. کانورسیشن تو کسی اور بندے کے ساتھ ہو رہی ہے نا, اپنے ساتھ تو ایک سیلف ٹاک ہو رہی ہے, اس میں آپ یہ ضرور اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے لیے. 4 ڈسپلنز ہوتے ہیں آف ایگزیکیوشن, اس میں یہ بات ضرور کی جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو میک یور سیلف اکاؤنٹیبل آف تھنگس دیٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ ہاؤ ٹو ڈاکیومنٹ ایوری تھنگ. تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ گول سیٹنگ کریں, کسی اور کے ساتھ بات کریں.